مکمل پردہ اور کامل لباس کیا ہے؟ عظیم محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجاب المرأۃ المسلمہ میں پردے کی جو شرطیں ذکر کی ہیں ان کی روشنی میں قابل لباس کا نقشہ کچھ اس طرح سامنے آتا ہے۔ لباس ایسا ہو کہ اس سے پورا بدن ڈھک جائے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیات اور احادیث سے واضح ہے۔ پردہ یا لباس خود آرائش کا سامان نہ بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور مسلمان عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اس سے ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے نقوش اور بیل بٹوں سے سجے برقعے، نقاب اور چادریں کامل لباس میں شامل نہیں۔ کپڑا دبیز اور موٹا ہو تاکہ جسم نظر نہ آئے، کیونکہ لباس یا پردے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جسم کو چھپایا جائے۔ طبقت ابن سعد کے مطابق حفصہ بنت عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک باریک اوڑھنی اوڑھ کر آئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھتے ہی اسے پھاڑ دیا اور کہا، کیا تمہیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا حکم معلوم نہیں؟ پھر دوسری اوڑھنی منگا کر انہیں دی۔ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا چست اور تنگ نہ ہو کہ اس سے جسم کی ساخت اور بناوٹ نمایاں ہو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دھیا کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کپڑے تحفے میں دیے تھے ان میں گاڑھے کاٹن کا ایک کپڑا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنا دیا تھا۔ میں نے وہی کپڑا اپنی بیوی کو پہنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے کاٹن کا وہ کپڑا کیوں استعمال نہیں کیا؟ میں نے کہا، میں نے اسے اپنی بیوی کو پہنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ اس کے نیچے شالوخہ پہن لیا کرے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کپڑا بدن کی ہڈیوں کو نمایاں کرے گا۔ لباس مردوں کے لباس سے ملتا جلتا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ سنان ابو داؤد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لباس پہننے والے مرد پر اور مردانہ لباس استعمال کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ لباس کافر عورتوں کے لباس سے مشابہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ لباس یا پردہ شہرت کا باعث نہ ہو، یعنی اس کے استعمال سے لوگوں کے درمیان ممتاز یا نمایاں ہونا مقصد نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے شہرت کے لیے لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت وقاری کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ ان شرطوں میں سے پہلی 4 کا تعلق خصوصی طور پر گھر سے باہر نکلنے سے ہے، جبکہ بعد کی شرطیں گھر اور باہر دونوں کے لیے ہیں۔ جو عورتیں پردے سے متعلق پابندیوں کا اہتمام نہیں کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سخت وعید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں، مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں، جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی ان کی خوشبو پائیں گی، جبکہ خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی۔